سامعین محترم، آج کی ویڈیو کے اندر ہم وضو کی فضیلت اور وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں یہ بیان کریں گے، باغور سماعت فرمائیں۔ پہلے ہم وضو کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا مومن بندہ، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو جب وہ وضو کر رہا ہوتا ہے، جب وہ وضو کے اندر اپنے ہاتھ دھوتا ہے، جب ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں سے لگ کر پانی نیچے گرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کے اندر منہ دھوتا ہے، جو اس نے اپنے منہ سے گناہ کیے ہوں گے، جب آنکھیں دھوتا ہے تو جو آنکھوں سے اس نے گناہ کیے ہوں گے، اور جب میرا مومن بندہ اپنے بازو دھوتا ہے تو جب میرا مومن بندہ اپنے پاؤں دھوتا ہے، ان تمام چیزوں کے دھونے تک جب بندہ اپنے منہ پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر پانی ڈالتا ہے، جب آخری قطرہ منہ سے ہٹ کر نیچے گرتا ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب منہ سے آخری قطرہ نیچے گرتا ہے، جو اس نے منہ سے گناہ کیے ہوتے ہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آنکھوں سے گر کر لگ کر وضو کا پانی نیچے گرتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص نے، میرے مومن بندے نے جو گناہ آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں اس کے تمام گناہ آنکھوں کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ اپنے بازو دھوتا ہے یا ہاتھ دھوتا ہے، جو اس نے ہاتھوں سے اور بازوؤں سے گناہ کیے ہوتے ہیں، اس کا آخری قطرہ جب گرتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہاتھوں کے اور اس کے بازوؤں کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن امتی پاؤں دھوتا ہے، پاؤں پر پانی گرتے ہی اور جب آخری قطرہ پانی کا نیچے گرتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری قطرہ جس طرح ہی پانی کا نیچے گرتا ہے تو اس کے پاؤں سے اس نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے امتیوں کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے۔ پوچھا گیا، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی ایسی جگہ ہوں گی جو چمک رہی ہوں گی؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی وضو کرتا ہوگا، وضو کے اندر اس نے جتنے اعضاء دھوئے ہوں گے، ہاتھ دھوئے ہوں گے، منہ دھویا ہوگا، پاؤں دھوئے ہوں گے، بازو دھوئے ہوئے ہوں گے، قیامت والے دن وہ تمام چیزیں چمک رہی ہوں گی۔ اسی طرح کریم آقا علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ پھر میری امت کو بھی چاہیے، میرے امت کے میرے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہر وقت وضو کے اندر رہا کرے تاکہ کل قیامت والے دن ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں۔ اسی طرح اب وضو کے کتنے فرائض ہیں، کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیا نہ کریں تو وضو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، ٹوٹل وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ بندے کا منہ دھونا ہوتا ہے۔ پہلے فرض کے اندر بندے نے منہ دھونا ہے۔ اب منہ دھونے کے اندر بھی کوئی حدود ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک منہ دھونا ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک منہ نہیں دھونا۔ اسی طرح جب پہلا فرض بندہ ادا کرتا ہے وضو کا، یاد رکھیں کہ یہ پیشانی سے لے کے داڑھی کی تھوڑی کے نیچے تک منہ دھونا ہوگا، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا ہوگا، تب پہلا فرض ادا ہوگا۔ اسی طرح دوسرا فرض یہ ہے کہ بازوؤں کو دھونا۔ جب بندہ بازو دھوتا ہے تو 3 مرتبہ بازوؤں کو دھونا ہوتا ہے، تو بندہ جب تک بازو کونیوں سمیت نہیں دھوئے گا تب تک اس کا دوسرا فرض بھی ادا نہیں ہوگا اور اس کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ تیسرا وضو کے فرائض میں سے تیسرا وضو کا فرض یہ ہے کہ بندے نے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ وہ چوتھائی سر کا مسح کس طریقے سے ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہے، انشاءاللہ وہ جب پریکٹیکل وضو کا ہوگا تو اس میں بتا دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ تیسرا فرض وضو کا چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ اسی طرح چوتھا فرض کون سا ہے وضو کا؟ چوتھا فرض یہ ہے کہ بندے نے اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں 3 مرتبہ۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ پہلا منہ دھونا، دوسرا بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا،
اور تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے فضائل بھی ہم نے بیان کیے، اور وضو کے فرائض بھی اور وضو کی فضیلت بھی بیان کی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر ہم وضو کی سنتیں اور وضو پریکٹیکل کے طریقے سے وضو کو بتایا جائے گا، کس طرح وضو کیا جاتا ہے، کس طرح مسح کیا جاتا ہے، کس طرح بندے نے پاؤں دھونے ہیں، کتنی مرتبہ دھونے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر یہ بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔